مظہر عباس صاحب and ماریہ میمن ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مظہر صاحب, ایک تاثر یہ بن گیا تھا کہ شاید اس وقت نوجوان نسل بہت ڈسہارٹنڈ ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. سو کل یہ تاثر زائل ہوا ہے؟ نہیں, یہ تاثر بنا کیوں؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ آپ اگر لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور وہ سوالات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن ہے, ان کے ذہنوں میں ایک بے چینی ہے, ان کے ذہنوں میں ایک فرسٹریشن ہے about their own country. اور وہ سمجھتے ہیں, رائٹلی اور رانگلی وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں, جس طریقے سے چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. اب جو بھی جس سے وہ سوالات کر رہے ہیں, یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان کو کنونس کرے. اب جیسے تاخیر کا ہے, 50 منٹ تاخیر ان ایکسیپٹیبل ہے. ویسے تو ہمارے یہاں جنرلی, ہمارے یہاں ایک عام آدمی کی سطح پہ بھی ہم جو لوگ ہیں وہ بھی وقت کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے یہاں. آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے, 15 منٹ لیٹ ہو گئے, آپ ٹیلی فون پہ گفتگو کریں, وہ کہہ رہے ہیں بس میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ 5 منٹ میں کہیں نہیں پہنچ سکتا, لیکن وہ پھر بھی یہ کہتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک جنرل بیہیویئر ہے یہ. لیکن ایٹ دا لیول آف پرائم منسٹر یا کوئی بھی اس لیول پہ آپ 50 منٹ تاخیر کے بعد تو پروگرام کینسل کر دینا چاہیے تھا میرے نقطۂ نظر سے. ایکسکیوز کر لینا چاہیے تھا. اب لمس والے نہ کر سکیں, شاید کوئی بھی نہ کر سکے. ہماری یونیورسٹیز کالجز کی وہ انڈیپینڈنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہو سکتا یہ چیزیں. میرا خیال ہے کاکڑ صاحب کو سب سے پہلے, مجھے نہیں پتا انہوں نے آ کے اپولوجائز کیا اس چیز پر یا نہیں کیا, لیکن انہیں اپولوجائز کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں, وہاں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ وقت کی ہوتی ہے. کلاس میں آپ وقت پہ پہنچیں, اسکول وقت پہ پہنچیں, کالج وقت پہ پہنچیں, یونیورسٹی وقت پہ پہنچیں. تو وقت کی اہمیت کا اگر احساس نہیں ہے تو آپ کو جو ہے میرا خیال ہے اس سے سوالات جو سوال تھا وہ بالکل جائز تھا. جس کے جواب میں کاکڑ صاحب, پرائم منسٹر کاکڑ نے یہ کہا کہ 20 منٹ تو آپ کے ٹیچرز نے لے لیے, اس کے لیے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں, باقی 30 منٹس میری کیبنٹ میٹنگ تھی جو کہ بہت اہم ہے, اہم فیصلے تھے, لمس سے بات کرنا اتنا اہم نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے لیے اپولوجائز کرتا ہوں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا آنسر؟ نہیں, آئی ڈونٹ بائی اٹ. چیز یہ ہے کہ اگر کیبنٹ میٹنگ تھی تو آپ ٹائم ری شیڈیول کرتے نا. لوگ 50 منٹ میں کوئی اور کام کر لیتے, اسٹوڈنٹس کوئی اور کام کر لیتے. یہ کیوں ہے؟ اور یہ ہم نے شروع میں, وہ شکر ہے وہ روایت ختم ہو گئی. گھنٹوں بچے اسکول کے لا کے کھڑے کر دیے جاتے تھے ایئرپورٹ پہ کہ جی وزیر اعظم آ رہے ہیں, صدر آ رہے ہیں, ملکہ آ رہی ہے, شہزادے آ رہے ہیں, لائن سے آپ کھڑے کر دیتے. تو وہ شکر ہے وہ روایت ختم ہوئی. یہ کیسا ایکسکیوز تھا؟ اگر لمس واز ناٹ امپورٹنٹ فار ہم, وہ آئے کیوں پھر؟ یہ جو چیز ہے, یہ جو ایکسکیوزز دیے گئے ہیں, میرا خیال ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ تھا, اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ لیٹ ہو جائیں گے. آپ لمس کو بتا دیتے کہ بھی پرائم منسٹر 3 بجے نہیں 4 بجے آئیں گے, یہ جو بھی ٹائم ہے, اس لیے آپ بریک لے لیں اور اس ٹائم پہ اسمبل ہو جائیں. ختم ہو گئی بات, کیمپس ہی تو تھا. تو میرا خیال ہے کاکڑ صاحب کا جواب جو ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے. بالکل جو ہے میرا خیال ہے انہیں آتے ہی پہلے اپولوجائز کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے ایکسکیوز پیش کیا ہے, اس ایکسکیوز کے بعد ان کو احساس نہیں تھا؟ کیا ان کے سیکرٹری کو احساس نہیں تھا؟ کیا ان کے کوآرڈینیٹر کو احساس نہیں تھا کہ وہ لمس والوں کو ایک فون کرتے کہ جی پرائم منسٹر 1 گھنٹے لیٹ ہو جائیں گے, وہ ایڈجسٹ کر. رائٹ. مظہر عباس صاحب, ماریہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اٹس ناٹ ریئلی اباؤٹ پرائم منسٹر کاکڑ, یہ تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, بٹ اوور آل جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک انگیج کر سکی ہے یوتھ کے ساتھ. کیا مختلف قسم کے ہم نے اگر دیکھے بھی ہیں معاملات جن میں ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ کس حد تک کامیاب ہیں, اور سوالات کے جوابات دینا کتنا ضروری ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں فریہ, میری آواز پہلے تو یہ بتائیں صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے.
دیکھیں ابھی میں پرسوں 2 دن کے لیے سکھر میں تھا، سکھر میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں، وہاں کوئی 10 سے 15 ہزار لوگ تھے جو اور میجورٹی آف دیم جو ہے وہ 17 18 20 25 سال کے یہ نوجوان تھے، لڑکے لڑکیاں۔ میرا ایک 25 منٹ کا 1-on-1 تھا وتھ خورشید شاہ، اور سوالات پر جو تالیاں بجیں وہ جواب پہ نہیں بجی تھی، اور جس طرح کے سوالات اور مختلف سیشنز میں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خوشی یہ تھی، اور اس سے پہلے مظفر آباد میں جو فیسٹیول ہوا تھا اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی، جو سوالات ہیں یقین جانیں وہ سوالات ہماری پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات سے زیادہ معیاری رہے ہیں، زیادہ فوکس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں زبان کی تلخی، کہیں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں جنرلی ایک ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے تنقید میں اور تمیز میں، اور بعض اوقات کہیں نہ کہیں ہم شاید لائن کراس کر جاتے ہیں، جرنلسٹ بھی کراس کر جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کر جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ خورشید شاہ نے بہت تحمل سے جواب دیا، لیکن وہ چیز ریفلیکٹ کر رہی تھی ایک ڈسکنیکٹ جو بعد میں ان سے گفتگو ہوئی، کہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے کہ گراؤنڈ پہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ینگسٹر کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ آ کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو سوال ہمارے دل میں تھے وہ آپ نے کر لیے، لیکن یہ ایک چینج مظفر آباد میں بھی نظر آئی، یہ چینج لاہور میں بھی نظر آئی، یہ چینج سکھر میں بھی نظر آئی، یہ چینج کراچی میں بھی نظر آئی۔ بہت مختلف پاکستان ہے آج کا اس پاکستان سے جو ماضی میں آج سے 15 20 25 سال ہے۔ اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، اس کو نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے۔ یہ اس کو ڈائریکشن دینے کا، ان چیزوں کو بہتر بنانے کی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے۔ جس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں انہیں زیادہ ان کو جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے چیزیں۔ لیکن ابھی جیسے سوالات آپ نے سنائے، جو سوالات میں نے کی، یا جو اور بہت سے سیشنز میں کوسچنز ہوئے جو ینگسٹرز کوسچنز کر رہے تھے، یعنی سکھر کی لوکل باڈیز پہ جس طرح انہوں نے ارسلان شیخ جو میئر تھے ان سے سوال کیے، وہ بالکل اسپاٹ آن تھے، ٹو دا پوائنٹ تھے، اور وداؤٹ ہیوملیٹنگ دا گیسٹ یہ تھے۔ تو میرے خیال میں ہمارے نوجوان جو ہے ان کا انٹرسٹ لینا ان چیزوں میں معاف کیجیے گا، ان کا انٹرسٹ لینا ان چیزوں میں، ان ایشوز میں انٹرسٹ لینا، ثقافتی شوز میں انٹرسٹ لینا، مشاعرے میں انٹرسٹ لینا، کتابوں میں انٹرسٹ، بڑھتا ہوا انٹرسٹ جو ہے، یہ ایک مختلف پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کو سیاسی جماعتوں کو نوٹ کرنا چاہیے، جن سیاسی جماعتوں کا ڈسکنیکٹ ہے انہیں کنیکٹ کرنا چاہیے اپنا موقف، کیونکہ یہ الیکشن جو ہوگا فریا، ایک تو یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپینسو الیکشن ہوگا۔ ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے کہ جن سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اگر ایم پی اے کا میں الیکشن لڑوں گا تو مجھے کم سے کم 5 کروڑ روپے میرے خرچ ہوں گے، ایک ایم این اے کا لڑوں گا کم سے کم 10 سے 15 کروڑ خرچ ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مڈل کلاس آدمی تو اپلائی کرنا الگ چیز ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آدمی کے لیے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی ایک جو ہے وہ غیر معمولی چیز ہوگی۔ تو میرا خیال ہے ایک ایسے موقع پر، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئی ہوپ کہ موسٹ آف دا یوتھ جو یہ کوسچنس کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ووٹر اپنے آپ کو ووٹر بنایا ہو، انہوں نے رجسٹر کرایا ہو۔ میں سوال کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی بڑی اہم یہ ہے بات کہ ان کو ووٹ اپنے آپ کو اہم نشاندہی ہے۔ وی ول ری انڈورس اٹ کہ یقیناً اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروائیں۔ مظہر صاحب، لگ رہا ہے کہ اب جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی، بلکہ ان سے جب بھی یہ سوال ہوا انہوں نے کہا مور اور لیس پہلے بھی جس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں ویسے ہو جائیں گے۔ کتنے کریڈیبل ہوں گے یہ الیکشنز اس وقت جو صورتحال ہے اس میں؟ دیکھیے، میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ پاکستان میں الیکشن ایک متھ ہے اور سلیکشن ایک ریئلٹی ہے۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، مور اور لیس یہی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی یہی ہوگا، کیونکہ ہم اپنی جو پولیٹکس کی ڈائریکشن ہے وہ سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب تک یہ رہے گا پاکستان میں کریڈیبل الیکشن جو ہے وہ بہت مشکل ہیں۔ پاکستان میں الیکشنز کے چاہے 2018 لے لیں، 2013 لے لیں، آپ چیزیں لے لیں، ریئر
ریئرلی آپ کو ایسا ماحول ملے جس الیکشن کے رزلٹ کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہو. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس میں میں یہاں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ سندھ میں کیا سوچا جا رہا ہے, میں اوور آل کیا سوچا جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ججز کی بینچ سے مجھے فیصلوں کا پتہ چل جائے, جس طریقے سے ریلیف مل رہا ہے اس سے مجھے یہ نظر آنے لگے کہ آئندہ کون الیکشن جیتے گا, تو پھر ایسا الیکشن کیسے. سو بالکل لاسٹ منٹ میرے پاس ہے, سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے بتا دیں. یہ فیڈرل کا تو آئی تھنک مجھے ماریہ کو پتا ہے, آپ سندھ کا بتا دیں. دیکھیں سندھ میں وہی ایکسائز بار بار ہم دہراتے ہیں. سندھ میں بہت نوجوان جو ہے فرسٹریٹڈ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سندھ میں چیلنجرز نظر نہیں آتے. جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ جو اینٹائی پیپلز پارٹی جو پارٹیز ہیں, وہ جا کے انٹیریئر میں کام ہی نہیں, رولر سندھ میں کام ہی نہیں کرتی. جب آپ کام نہیں کریں گے, سامنے کوئی چیلنجر نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے اس کا ایڈوانٹیج پیپلز پارٹی کو ہوگا. رائٹ, جو الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم پی ایم ایل این میں, جی اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں ایم کیو ایم پی ایم ایل این دونوں رولر سندھ میں جا کے تو کام ہی نہیں کرتے. اس کے بعد آپ جماعت اسلامی اٹھا لیں, آپ جے یو آئی اٹھا لیں, جے یو آئی کچھ کام کرتی ہے, وہ نظر آتا ہے کہ جے یو آئی سیکنڈ پارٹی کے طور پہ آتی ہے. جی ڈی اے اپنی محدود کانسٹیٹنسی سے باہر ہی نہیں آتے. ٹھیک, تو آپ کیسے پیپلز پارٹی کو رولر سندھ میں چیلنج کریں گے. ٹھیک, اور ماریہ پرابلم یہیں ہو رہی ہے پیپل. رائٹ, ماریہ آپ فیڈرل کا حوالے سے بتا دیں. فوکس ایک منٹ فریا, ایک لائن صرف. پیپلز پارٹی رولر سندھ میں اپنے آپ کو بہت سیکیورڈ فیل کر رہی ہے, اور وہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے کہ کراچی میں وہ اگر آج ان کی 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں تو وہ کم سے کم 8 سیٹیں حاصل کریں. ٹھیک, کیونکہ ایک ویکیوم ہے کراچی.